بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، جس گھر میں میرا نبی ہوتا تھا اس گھر میں وہ دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ ان 9 بکریوں میں ایک بکری کا مرا آج کی زندگی میں مر گئی۔ میرے اللہ نے تو بکریوں کو نہیں ضائع ہونے دیا، اس کی سیرت کو کیسے ضائع ہونے دے؟ آپ کا اونٹ، اس کا نام تھا عسکر، دوسرے کا نام تھا سالب۔ آپ کی اونٹنیاں، ایک کا نام عصبہ، ایک جدعا، ایک شہبا، ایک قصوا۔ آپ کا خچر، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ آپ کے گدھے، ایک کا نام یعقوب، ایک کا نام عفیر۔ آپ کے گھوڑے، ایک کا نام سکر، ایک کا نام صبح، ایک کا نام فراز، ایک کا نام لزاز، ایک کا نام لہی، ایک کا نام ورد، ایک کا نام یعقوب، ایک کا نام یعقوب، ایک کا نام سجن، ایک کا نام ورد۔ یہ مختلف اوقات میں یہ سارے کٹھے نہیں تھے، کبھی ورد ہے، کبھی یعقوب ہے، کبھی یعقوب ہے، کبھی سجن ہے، کبھی مرجل ہے، کبھی لہیب ہے، کبھی لزاز ہے، کبھی فراز ہے، کبھی سکر ہے، کبھی صبح ہے۔ جس گھوڑے کو میرے نبی نے ہاتھ لگایا اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر کے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، چلو یا نہ چلو، سامان موجود ہے، سودا موجود ہے، زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں۔ تمہارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک باقی محفوظ ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهل بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أول بن هميصة بن سلامان بن عوف بن بوس بن كموال بن عبي بن عوام بن حزاب بن ناشف بن حزاب بن بلباط بن يزلاف بن طابق بن جاهل بن ناهش بن ماخي بن عاشي بن عمقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلعن بن هراوى بن عيبي بن ذيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهر بن زارع بن سمي بن نزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن عازر بن ناهور بن سرور بن رعوف بن سعيد بن عابر بن أرفشار بن سام بن نوح بن لامك بن ملوشالك بن إدريس بن يرد بن منهلعيد بن سينان بن آنوس بن شيخ بن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ تمہارا رسول ہے، یہ اس کی پاک سیرت اور زندگی ہے۔ میرے بھائیو بہت سی گزر گئی، صبح شامیں بہت تیزی سے زندگی کو کاٹ رہی ہیں، کھا رہی ہیں۔ قیمتی بناؤ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور ان کے اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کے ساتھ درگزر سیکھو، معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، یہ تمہیں اونچا لے جائے گی تیز۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں ظالم ہوں تم نیچے ہو جاؤ، تم معاف کرو، اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو میں تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کے سپرد کرو، اللہ کے سپرد کرو۔ یہ تبلیغ کی محنت، اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے کی محنت اور اس پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی کوشش ہے، جو کرے گا اللہ سے عزت دے گا۔ میرے بھائیو جب تک اللہ کے سامنے نہیں جھکتے یہ زمین آسمان کی گردش ہماری دشمن رہے گی، ہمارے خلاف رہے گی۔ اپنے اللہ کو بنا لو دو آنکھوں کے ساتھ، اس کے نبی کو بنا لو اس کی غلامی کے ساتھ اور اس کی امت کو بنا لو اس کو معاف کرنے، درگزر کرنے، جھک جانے کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری عقبہ بھی بنائے گا، دنیا سے عزت کے ساتھ اٹھائے گا، آگے بھی شان کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہاں یہ کیا شان ہے؟ تمہیں وہ شان نہ سناؤ، تمہیں 4 آدمی سلام کریں تو تم کیا بڑا آدمی بن گیا ہوں، مجھے لوگ اتنا سلام کرتے ہیں، میرے اتنے سلام ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تمہیں نہیں
ہوتا. کوئی تمہاری میموری کو سلام کرتا ہے, کوئی تمہاری دکان کو سلام کرتا ہے, کوئی تمہاری گاڑی کو سلام کرتا ہے, کوئی تمہاری دولت کو سلام کرتا ہے. یہ ہو گیا ذات کو سلام کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, بہت تھوڑے ہوتے ہیں. پر انسان پاگل ہے, دیوانہ ہے, وہ سمجھتا ہے شاید یہ مجھے سلام ہو رہا ہے, یہ شاید مجھے سلام کر رہے ہیں. ہاں, اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ, اللہ اور رسول کو راضی کر کے مر جاؤ, پھر وہ دن آئے گا جب اللہ جنت کا در کھولے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو. تو فرشتے تمہاری طرف لگیں گے, کہیں گے سلام علیکم, سلام علیکم جناب, السلام علیکم, السلام علیکم. یہ کیسا سلام ہے؟ بما صبرتم, حیدرآباد کے صبر کا, حیدرآباد نے صبر کیا جو اس کا صلہ ہے. جہاں نورانی مخلوق آپ کو گاؤڈ آف آنر پیش کر رہی ہے اور آپ کو سلام پیش کر رہی ہے. جنت کا در کھلا, میرے نبی نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا, بلال میرے ساتھ ہوگا, میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی, وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. پھر سب کچھ میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر میری امت میں سے داخل ہوگا. جنت کے آٹھوں دروازے ابو بکر کو پکاریں گے. پھر عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوگا, میرا رفیق تو ہوگا. عمر جنت میں عالی شان محل دیکھا جو پتہ چلا تیرا ہے. علی تجھے بشارت ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. طلحہ زبیر اور نبی کا ایک حواری, میرے دو حواری طلحہ اور زبیر. ایران والی عورتوں کو مردوں سے پہلے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. جاؤ اپنے خامدوں کے لیے سج جاؤ, سج جاؤ, بن جاؤ, تھم جاؤ, تھمرو اور جنت کے حسن کے ساتھ اپنے گھر والوں کا استقبال کرو. پھر نبیوں کی امتوں کی باری آئے گی, پھر اپنی سواریوں کا سوار ہیں اور یہ جنت کی طرف محو پرواز ہیں. پھر سواریاں اپنے اپنے مقام پر اترتی ہیں. پھر غلام آئیں گے, سلام علیکم خدام, سلام علیکم. سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر. کتنے بھائی؟ 80,000. سب سے ادنا 80,000. اور سب سے آخر میں نکلے گا, سب سے آخر میں مارے خا نکلے گا. جب یہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو دروازہ کھولے گا, تو ایک نوکر آگے بڑھے گا, تو اس کو دیکھ کے یہ مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی بڑے کو دیکھ کے ہم ایسے جھکتے ہیں. وہ کہے گا حضرت آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں. نوکر ایسا ہوتا ہے؟ جی میں آپ کا نوکر ہوں. کہ میرے جیسے اور بھی ہیں, وہ بھی سچا تھا. کہاں دو تک کے کالے فرشتے, کہاں خوبصورت نوکر. جب وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. یہ میں آپ کو آخری جنتی بتا رہا ہوں, آخری جنتی. یہ جنت کا جھونپڑا ہے. ویسے جھونپڑا کہہ نہیں سکتے جنت کو, مقابلے کے طور پر یہ آخری درجہ ہے. سب 80,000 نوکر ایسے قطار بنا کے کھڑے اور سارے کہہ رہے ہیں ہمارے آقا. سارے سردار اپنے اپنی جگہوں پہ چلے گئے, سب اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے. آپ کدھر رہ گئے تھے؟ ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. شکر کرو میں آ گیا, میری بڑی پتائی ہوئی ہے, بڑے جتر پہ میں نے وہ پتا ہی کوئی فرشتہ میں نے بھے کے جتر مارا. شکر کرو میں آ ہی گیا. ہاں 80,000 نوکر اور یہ ان کے ساتھ جا رہا ہے. آگے جناب ایک خوبصورت میدان آتا ہے جس میں سبز گھاس ہے, چشمے بہتے ہوئے, چشمے اگلتے ہوئے, پھل جھکے ہوئے, پائے پھیلے ہوئے, پانی بہتے ہوئے, غلام کھڑے ہوئے, جنت سجی ہوئی, جام بھرے ہوئے, تشتریاں سجی ہوئی, تخت بچھے ہوئے, گاؤں لگے ہوئے, اور ان کو آ کر بٹھائیں گے تخت پر. پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ جنت کا کھانا نوش فرمائیں, ہمارے کے لیے کھانا لائیں. ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پیالہ, ایک ہاتھ میں گلاس. پیالے میں کھانا, گلاس میں شربت. کتنے نوکر ہیں؟ 80,000. کتنے ہو گئے؟